السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے حد درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے واقعے کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی انوکھا، ایمان افروز اور دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے، جس کا عنوان ہے مدینہ کا ہجرت اور انصار صحابہ۔ یثرب میں مسلمانوں کو امن کی جگہ مل گئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا دیس چھوڑ کر شہر یثرب کو چلے جائیں۔ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اب یثرب کو ہجرت کرنی شروع کی۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی چاہی۔ قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے قتل کر دیں۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مشورے کی خبر دی۔ مکے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے بہت سخت مخالفت تھی، مگر پھر بھی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت پر بڑا بھروسہ تھا۔ بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی اور فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح لوگوں کی امانتیں دے کر تم بھی چلے جانا۔ اس حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کیا۔ قریش کے لوگ صبح تک گھر کو گھیرے میں لیے رہے۔ صبح سویرے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا مشورہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس ہی ثور نامی ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج شروع کی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا کر بولے، اے اللہ کے رسول، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں کے تعلق میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک اس غار میں رہے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ رات کو آ کر مکے والوں کی حالات اور مشوروں کی خبر دیا کرتے تھے۔ کچھ رات گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام چپکے سے یہاں بکریاں لے کر آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سے نکلے اور ایک رات دن برابر یوں ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے نیچے سائے میں دم لیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا اور پھر آگے بڑھے۔ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جعشم نے مکے کا ایک خوبصورت سپاہی تھا، یہ سنا تو انعام کے لالچ میں ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار نکلا اور ٹھیک اس وقت اس چٹان کے پاس پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور چاہا کہ گھوڑا دوڑا کر نزدیک پہنچ جائیں، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے تیر نکال کر عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، جواب نہیں آیا مگر وہ نہ مانا۔ دوبارہ گھوڑا دوڑایا، اب گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ تب وہ ڈرا اور سمجھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، امن بخشا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول کی۔ مدینہ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب تشریف لے آنے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی، نبی کا شہر، مشہور ہوا اور اس وقت سے اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ مدینہ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو چکی تھی اور سب پر انتظار کا عالم تھا۔ بچے تک خوشی اور جوش میں گلی کوچوں میں کہتے پھرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھتوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں گیت گاتی تھی۔ نوجوان ہتھیار سجا کر شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی نے ایک مختصر سا قافلہ آتے دیکھ کر پکارا، اے لوگوں، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اس آواز کو سنتے ہی سارا شہر تکبیر کے نعرے سے گونج اٹھا اور مسلمان ہتھیار لگا کر باہر نکل آئے۔ یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ اور نبوت کا 13 سال تھا۔ پہلی مسجد مدینے سے 3 میل پہاڑ کی اونچائی پر پہلے سے ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔
یہاں مسلمانوں کے کئی معزز گھرانے رہتے تھے۔ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے اور 14 دن ان کے مہمان رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ چکے تھے اور وہ بھی یہیں ٹھہرے تھے۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد ڈالی تھی، جس کا نام مسجد قباء ہے۔ پہلا جمعہ 14 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کا رخ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راہ میں بنو سالم بن عوف کے محلے میں نماز کا وقت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ ایسا تھا کہ جس نے بھی سنا اثر میں ڈوب گیا۔ جزاکم اللہ۔